میں نے ایک واقعہ سنا تھا، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ یوم عرفہ کا زندگی بدل دینے والا سبق ضرور سنیے گا۔ ایک بھائی نے یہ دل چھو لینے والا واقعہ شیئر کیا تھا۔ بالکل ایک ایسا سال پہلے میرے سامنے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس نے میری دکان کے 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ نہ عید کی خوشی، صرف غم اور پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے اور میرا نقصان تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ کیسے اس نقصان کی تلافی کروں؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن کا زیور بیچ دوں؟ کیا میں اس سے یہ کہوں یا کسی سے ادھار لوں؟ آخر کار میں نے سوچا کہ یہ قرض صرف دوستوں سے ہی لیا جا سکتا ہے، دوستوں سے ہی لیا جاتا ہے، مجھے یہی مناسب لگا۔ لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ عید قریب ہے، معاف کرنا ابھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ذہنی دباؤ، مایوسی بہت زیادہ تھی۔ بمشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے ایک قطرہ بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ میں کیا کروں، لیکن میں اللہ کو شاید بھول بیٹھا تھا۔ ایک رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا، عید مبارک، کل روزہ ہے بھائی، بھولنا نہیں۔ میں نے دل میں سوچا، روزہ اس حال میں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ چلیں ہم باہر چلتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، پر وہاں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا اور میں کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی، سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہوں۔ کیا سحری، کیا عرفہ اور کیا روزہ؟ ہماری حالت تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے بہت نرمی سے کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ تو ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی، اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا، کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی، جو آپ کا دل چاہے وہ دعا مانگے۔ میں نے کہا، کیا آسمان سے $15,000 اتر آئیں گے؟ وہ بولی، جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر میرے ذہن میں تو وہ صرف $15,000 ہی گھوم رہے تھے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میں دوست کا فون آیا۔ اس نے کافی شاپ پر بلایا تو کہنے لگا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، پیسے جمع کیے ہیں، وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کرنا چاہتا ہے، تم سے بہتر مجھے کوئی نہیں لگا، اس لیے میں تمہارے پاس لے آیا۔ ہم نے اس شخص کو اسی وقت بلایا۔ وہ آیا، کہنے لگا، میرے پاس $30,000 ہے، میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، تو باقی کے ہم دکان کی مرمت میں لگا دیتے ہیں اور 50-50 منافع لے لیں گے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا، عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور میں بتانا بھول گیا، دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کا نتیجہ یوم عرفہ کے دن ہی آیا اور الحمدللہ وہ سب نیگیٹو تھے۔ اب میری والدہ بالکل صحت یاب تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا، اب سمجھ آیا روزہ اور یوم عرفہ رکھنے کا نتیجہ اور دعا مانگنے کی طاقت؟ میں نے کہا، سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے، اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی ہمیں نہیں آزماتا تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا تو $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا، مگر تب کہانی کا نیا موڑ میرے سامنے آیا۔ اس شخص نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے تمہاری مدد کے لیے دیے تھے۔ یہ پیسے اب تمہارے ہی ہیں، یہ پیسے اب تمہارے ہی ہیں۔
اللہ کی قسم میں گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر اتنا رویا کہ اب تک میں اللہ سے کتنا دور تھا۔ اللہ کی رحمت اور عنایت جو میں نے محسوس کی، آپ بھی اس واقعے کو ہمیشہ یاد کریے گا اور اللہ سے کبھی بھی دوری مت اختیار کریے گا۔ اس تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا، میری زندگی کا نقطہ آغاز بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو ضرور دوسروں سے شیئر کریے گا۔ کیا پتہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے اعمال نامے میں یہ نیکی کی دعوت باقی رہ جائے۔